حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما کر صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. کون فرما رہے؟ نبی فرما رہے. کس کو فرما رہے؟ صحابہ کو فرما رہے. صحابہ کرام کو یہ فرما رہے ہیں ہم کہ ہمارے لیے بھی یہ ضرورت ہے. تو اس وجہ سے ہر بھائی ہر بہن سننے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ تعالی جو نبی نے بتایا تھا وہ ابھی سنایا جا رہا حدیث کی روشنی میں ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. عمل کی نیت سے سنیں گے تو عمل کی توفیق ملتی. معلومات کی نیت سے سنیں گے تو معلومات میں اضافہ ہوتا. دوسروں کو بتانے کی نیت سے سنیں گے تو دوسروں کو بتانے کے واسطے یاد رہتا. ارے میرے کو معلوم ہو گیا تو میں پڑوسیوں کو بتاؤں گی، بولے تو پڑوسیوں کو بتا سکتے، لیکن عمل کی نیت نہیں کریں گے تو عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے جہاں پر بھی دینی اجتماع میں جاؤ تو دین کی بات سننے سے پہلے یا کبھی کوئی قرآن مجید کی تفسیر پڑھو، کسی آیت کریمہ کی تشریح پڑھو، کسی حدیث کی کوئی وضاحت پڑھو اور کوئی کتاب ایسی فضائل کی پڑھو تو پہلے یہ نیت کر لو کہ اے اللہ اب جو کچھ میں سنوں گی یا سنوں گا میری یہ نیت ہے کہ میں اس پر عمل کروں، آپ مجھے عمل کی توفیق تو انشاءاللہ عمل کی توفیق ملے گی. نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات یعنی شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی بات کیا فرمائی کہ اے لوگوں تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے. اب آپ سوچو، نبی جس مہینے کو عظیم کہے، نبی جس مہینے کو مبارک کہیں، سوچو اس کے اندر کتنی مبارک بادی ہوگی، کتنے مبارک اعمال اس کے اندر اللہ ہم سے کرائے گا، ہم کر سکیں گے. اب یہ عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، بلکہ نبی فرما رہے رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں. سیم ایسی ہی بات آج کے ہمارے زمانے کے دنیا دار بھی بولتے ہیں. دیندار تو علماء تو اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو، مریدین کو، متوسلین کو، شاگردوں کو، طلباء کو یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ فضائل ہے، آپ اس کی قدر کر لو. لیکن جو دنیا کی فکروں میں جی رہے ہیں وہ لوگ بھی یہی سلوگن یوز کر رہے ہیں. رمضان کمنگ سون، اونلی 25 days باقی ہے لیفٹ، بولتے نہیں کیا بولتے؟ ہاں لیفٹ بولتے. 30 days 35 days 40 days یہ ڈیز کئی کو بھائی؟ بولے ایک مہینہ چلا گیا تو آپ کی پسند کا ڈریس آپ کو مل جاتا. ایک مہینے میں آپ کا شو روم کھلنے والا ہے. ایک مہینے کے اندر رمضان آ جائیں گا تو ٹفن سینٹر کھلے گا، آپ کو صبح شام رات پوری رات آپ کو ناشتہ کرنے کو ملے گا. رمضان میں ہم آپ کی خدمت کریں. 25 دن گزر جانے دیجئے، دیکھو حریص آپ کو ملنے والی ہے، حلیم ملنے والی ہے، آپ کے پسند کی اصلی ہی کی ذائقے دار حریص آپ کو ملے گی. ارے بھئی رمضان کا انتظار کیا حلیم کے واسطے کرنا، حریص کے واسطے کرنا، مرچیوں بھجیوں دہی بڑوں کے واسطے کرنا، کپڑوں کے واسطے، سوٹوں کے واسطے، چپلوں کے واسطے، نیو اسٹاک کے واسطے کرنا. آج کل اس کیسے کر رہے ہیں نا، دکاندار انتظار میں ہے رمضان آیا تو نیا اسٹاک آتا، کسٹمر انتظار میں ہے رمضان آیا تو نیا اسٹاک آتا، اور دکان بیچنے والا سیلس مین انتظار میں رمضان آیا تو کسٹمر بڑھتے. ہر کوئی اس بات کے انتظار میں ہے کہ رمضان آیا تو سیل بڑھتا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو یہ درس دے رہے ہیں ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. سوچو آپ، نبی کے بتانے میں، نبی کی فکر میں اور آج کے زمانے کے ہم مسلمانوں کی فکر میں کتنا فرق. ہر کاروباری اپنے اپنے کاروبار کو چمکانے کی فکر میں، بنڈی والے بنڈیاں دھو لے رہی، پینٹ مار لے رہی. کیوں؟ میں رمضان آ رہا نا صاحب، اب بنڈی اچھی بنا لینا ہے. ارے میرے بھائی رمضان بنڈی کے واسطے نہیں آ رہا، رمضان ہمارے واسطے آ رہا. ہم بدلنا، آج ہم بنڈی بدلنا چاہ رہے ہیں، خود کو بدلنا نہیں چاہ رہے.
رمضان کا استقبال بہت ساری مسلمان بہنیں چولہے کے پتھر کو، ڈبوں کو، اور اسی طریقے سے فریج کو، مشین کو، پتھروں کو، پردوں کو، تاپدانوں کو، گلدستوں کو، بیڈ شیٹوں کو، قالینوں کو، یہاں تک کہ دیواروں کو چنا کلر مار کے بدلنے کو تیار ہے، لیکن اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو بدلنے تیار۔ رمضان کا مہینہ چولہے کے واسطے نہیں آ رہا، رمضان کا مہینہ چولہے کی مغفرت کرانے نہیں آ رہا، رمضان کا مہینہ تو انسان کی مغفرت کرانے آ رہا۔ آج ہم انسان کو چھوڑ کے سب کی فکر کر، برتن دھوئے جا رہے، بگونے دھوئے جا رہے، کٹورے دھوئے جا رہے، گلاسز دھوئے جا رہے، چمچے نکالے جا رہے، بولے رمضان کا مہینہ آ رہا، ٹھنڈا بھی لگتا، گرم بھی لگتا، شربت بھی لگتا، فلاں بھی ہونا، فلاں بھی ہونا، یہ تربوز کھانے کے واسطے الگ پلیٹ، یہ آم کے واسطے الگ برتن، یہ آئس کریم بنا تو کام آتا، اور یہ کچھ بھی گرم پکوڑے مرچیاں تلے تو رکھنے کے واسطے آتا، ہر چیز الگ الگ بنا رہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ جو دل ہے، جس دل میں اللہ کی محبت سماتی ہے، کیا اس دل کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس دل میں اللہ کے ذکر کو بٹھانے کے لیے، اس دل کی گندگی کو دھونے، اور اس چہرے کی نجاست کو دھونے، اور آنکھوں کی ہونے والی بدنظریوں کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کچھ سوچ کے دیکھ لینا۔ چولہے کے برتن ڈبے میلے رہ جائے تو وہ نقصان نہیں، جو آنکھیں گندی رہے تو نقصان ہونے والا، لیکن آنکھیں پاک کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ فکر کیسے معلوم ہوتی؟ کہ آنکھوں سے اگر بدنظری چھوڑ دیے، سمجھو فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، کامیڈی دیکھنا، فیس بک دیکھنا، واٹس ایپ دیکھنا، غیر ضروری طور پہ موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیے، سمجھو، سمجھ میں آتا کہ انہوں آنکھوں کی فکر کر رہے، رمضان کا استقبال صحیح معنی میں کر رہے، لیکن فون تو برابر چل رہا، ماشاءاللہ ویڈیوز چل رہے اور سب کام چل رہے، کوئی فرق نہیں آیا اپنی زندگی میں۔ ہاں، جو چیزیں بے جان ہیں، رمضان جس کے لیے آ رہا بھی نہیں، رمضان جس کی مغفرت کرائے گا بھی نہیں، ان کی فکر ہے ہم کو۔ رمضان کا استقبال نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لوگوں کے دلوں کو بنا کر اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ میں ہوتا تھا، اور آج کے لوگوں میں رمضان کا استقبال دنیا کی تیاری کر کے، فکر کر کے ہو۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، لہذا اس مبارک مہینے کے آنے کی تیاری کرو۔